تو انسان صرف اپنی طبیعت پر غور کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں, آپ نے غور کیا ہوگا, معاشرے میں نظر آتے ہیں کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سا چھینٹا پڑ جائے تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے اسی آئل کی. تو رب تعالیٰ نے لمس کا معاملہ الگ الگ رکھا ہے کہ صرف اس پر انسان غور کرے تو اس کا معاملہ اسے سمجھ آ جائے گا, ہاں کوئی تو ہے جو یہ سارے معاملات کر رہا ہے. یہ اس کی وہ توحید ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ہوتا نا, اب ایک ہی بندہ ہے, ایک رب چاہتا کہ جی اس کا ہاتھ جلاؤں اور دوسرا چاہتا کہ نہ جلاؤں, تو فساد ہو جاتا نا. ایک جلا دیتا ایک نہ جلاتا, فساد ہو جاتا. تو نہیں جل رہا بعض کا اور بعض کا جل رہا ہے, اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دونوں کے پیچھے ایک ہی ذات ہے. بعض کو کچھ قوتیں دی ہیں, بعض کو نہیں دی, تو سب کے پیچھے رب تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے. اس کے بعد دیکھیں انسان کی یہ جو شہتوت کا درخت ہوتا ہے نا, درخت شہتوت, مختلف درخت ہیں, ہر درخت پہ غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن شہتوت کے درخت کے حوالے سے یہ بات آتی ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہتوت کے درخت کے پاس کھڑے ہیں. شہتوت کا درخت تھا, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کیا, دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس پر کوئی دلیل دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ادھر ادھر کہیں اور نہیں جاؤ, اس درخت کو دیکھ لو, یہ جو شہتوت کا درخت ہے اس کی طرف غور کر لو جو سامنے ہے, اور نہیں جاؤ دنیا میں پہاڑوں کی طرف, آسمان کی طرف, ستاروں سورج کی طرف نہیں جاؤ, جس درخت کے پاس ہم دونوں کھڑے ہیں نا اس کی طرف نظر کرو. تو اس نے کہا حضرت کیسے, درخت تو نظر آ رہا ہے لیکن وجود باری تعالیٰ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو شہتوت کا درخت ہے نا, اس کے پتے اگر بکریاں کھائیں تو بکری کا دودھ آ جائے گا. اسی درخت کے پتے اگر بکریاں استعمال کریں نا اپنے کھانے کے لیے تو ان کے اندر رب تعالیٰ دودھ پیدا فرما دے گا. اور اگر یہی شہد کی مکھیاں ان پتوں پر بیٹھ جائیں, انہیں چاٹیں, اور شہد جو اس کے اندر شہتوت ہے اس کو اگر وہ اس کا رس پئیں تو رب تعالیٰ اس سے شہد بنا دے گا. درخت ایک ہی ہے, چیز ایک ہی ہے, استعمال الگ الگ جانور کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ الگ الگ فوائد ہمیں دے رہا ہے اس میں سے. اسی طرح اگر کوئی شخص آئے اور اسے سردی لگتی ہو, وہ شہتوت کے درخت کی ٹہنیاں کاٹ کے لے جا کے آگ جلا دے, اسے رب تعالیٰ گرمی دے دے گا. اب ایک ہی چیز ہے, رب تعالیٰ اسے الگ الگ, تو کوئی تو ہے نا جو یہ ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے اس کے اندر. تو بس یہی جو کوئی ہے نا اس کے پیچھے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلیل ہے کہ ایک ہی چیز کو الگ الگ چیزیں, الگ الگ جانور, دنیا کی الگ الگ مخلوقات استعمال کرتی ہے, رزلٹ سب کا الگ الگ آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا ایک ہی چیز ہوتی ہے, ہم بھی غذا استعمال کرتے ہیں, ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے. اگر وہی چیز ہم کسی مثلا روٹی ہم بھی کھاتے ہیں, اور وہی روٹی اگر ہم کسی بکری وغیرہ کو کھلا دیں اس کے لیے وہ دودھ کا ذریعہ بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, مویشی پالنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جانوروں کو ٹکڑے کھلائے جائیں تو ان کا دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے, صحت بڑی اچھی بنتی ہے. وہاں دودھ کی کثرت ہو جاتی ہے, اور انسان اگر اسے استعمال کرے تو اس کی جسم میں کثرت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم کو بڑھا دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے. تو چیز ایک ہی ہے, استعمال بھی ایک ہی ہے, کھانا ہی ہے اسے, لیکن فوائد رب تعالیٰ نے الگ الگ رکھے ہیں. تو انسان اگر دنیا میں ان درختوں پر بھی غور کرے نا تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین آ جائے گا. کہ یہ جو درخت ہیں, میں نے اپنے گھر پہ چھوٹا سا پودا لگایا تھا, اس سے پھر وہ ایک دن تنا کومپل سے پھوٹ گئی, اس کے بعد اوپر آتا کہ آج وہ تناور درخت بن گیا, پھل دے رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں نا, اس کے پیچھے کوئی تو ہے نا جس نے یہ طاقت رکھی ہے. میں نے, آپ نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے لا کے لگا دیا, ہلکا سا کبھی پانی دیا. بعض درخت تو ایسے جنہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, بس ادھر دھوپ لگ جائے کافی ان کے لیے. تو آپ دیکھیں نا ایک ہی چیز ہے. اچھا بعض درخت وہ ہوتے ہیں جن کی دھوپ ضروری نہیں ہوتی, انہیں دھوپ سے بچانا پڑتا ہے اسی لیے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں پانی چاہیے, اور بعض پودے رب تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جن کو نمی سے بھی بچانا. آپ لوگ اوس بھی نہیں پڑنی چاہیے ان پر, پلاسٹک کی کور کر دیے جائیں گے اس کے اوپر. نرسری میں جائیں اس کے اوپر شیڈ ڈال دیتے ہیں جی, کہیں پر نمی نہ آ جائے, اوس نہ پڑ جائے, پانی نہ لگ جائے. اب بعض درخت کا معاملہ ایسا ہے اور بعض کا معاملہ ایسا ہے, تو ان کے پیچھے بھی انسان غور کرے تو حقیقت میں رب ہی نظر آتا ہے, اسی کی تخلیق نظر آتی ہے. کہ یہ سب چیزیں ایسی اس نے بنائی ہیں کہ جس میں اسی کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے. انسان کا اپنا کوئی دخل نظر نہیں آتا. ہم بھی 3-4 پودے ایک ساتھ لگا دیتے ہیں, ساری مٹی ایک جیسی ہے, پانی میں ڈیلی ڈالتے ہیں, 2 پودے لگ جاتے ہیں, 2 سوکھ جاتے ہیں. حالانکہ محنت سب کے ساتھ ایک ہی جیسی ہوئی ہے, نرسری ایک ہی تھی, بیج ایک ہی جیسا لائے, پانی ایک ہی وقت میں ڈالا, دھوپ سب کو برابر ملی, ہوا سب کو برابر ملی, مٹی ایک ہی جگہ سے لائے, سب کچھ ایک ہی جگہ سے لائے, لیکن 2 سوکھ گئے 2 نہ سوکھے. تو انسان کا دماغ ایک دم کہتا ہے کہ میرے اختیار میں تو تھا نہیں, کیونکہ میرے اختیار میں ہوتا تو چاروں کو صحیح کر دیتا میں, لیکن 2 سوکھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی مرضی سے 2 کو اس کے لیے سکھا دیا اور 2 کو اس کے لیے اگا دیا. کہ رب تعالیٰ نے اپنی مرضی استعمال کی.